کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنے نجومی کو طلب کیا. نجومی نے اس کا ہاتھ دیکھا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ بہت کامیاب بادشاہ ہوں گے، لیکن آپ کے ساتھ ایک نحوست یہ ہوگی کہ آپ کی ساری اولاد آپ کی آنکھوں کے سامنے یکے بعد دیگرے وفات پا جائے گی. بادشاہ کو سخت غصہ آیا اور اس نے اسے زندان میں ڈلوا دیا. دوسرے نجومی کو طلب کیا. اس نجومی نے بادشاہ کا ہاتھ دیکھا اور کہا بادشاہ سلامت، آپ اپنی اولاد سے کہیں زیادہ طویل عمر پائیں گے. بات ایک ہی تھی، کہنے کا انداز مختلف تھا، الفاظ کا چناؤ مختلف تھا. جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے الفاظ کے چناؤ میں بہت محتاط ہونا چاہیے. ہمیں ان سے اچھی بات کرنی چاہیے. کلاس روم میں اگر ٹیچر بات کرتی ہے بچوں کے ساتھ یا ٹیچر بات کرتا ہے بچوں کے ساتھ تو بچوں سے اچھے طریقے سے الفاظ کے چناؤ، بہتر الفاظ کے چناؤ کے ساتھ بات چیت کی جائے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الفاظ جسم خاکی پر نہیں بلکہ جسم لطیف پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں. اور جب ہم کسی کو شاباش دیتے ہیں تو اس کا سینہ فخر سے پھول جاتا ہے. جب ہم اس کی سرزنش کرتے ہیں یا اس کو گالی دیتے ہیں تو وہ مرنے مارنے پر تل جاتا ہے. لہٰذا الفاظ کا چناؤ، اپنا انداز تکلم جو ہے وہ بہترین ہونا چاہیے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے کہے گئے الفاظ جو آپ کا مخاطب ہے اس کے جسم خاکی پر نہیں بلکہ جسم لطیف پر اثر انداز ہوتے ہیں. اگر کسی کو ہم گالی دیں تو گالی کوئی تلوار، خنجر یا توپ و تفنگ نہیں ہے، لیکن وہ صرف الفاظ ہیں اور ان الفاظ کو سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. جبکہ یہی الفاظ اگر ہم اس کی تعریف و توصیف کے لیے کہیں تو اس کو ایک سٹیمولیشن ملتی ہے، اس کو ایک تحریک ملتی ہے، اس کا مورائل ہائی ہو جاتا ہے. بارہا یہ تاریخ میں دیکھا گیا ہے کہ ایک کمزور سپاہ کا ایسا کمانڈر جو بہادر ہے، دلیر ہے، اس کی شعلہ بیانی، اس کے شعلہ بیان الفاظ ان کے تن بدن میں آگ لگا دیتے ہیں اور وہ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے ساتھ جی جان سے لڑتے ہیں اور اس کو شکست دے دیتے ہیں. لہٰذا جب بھی آپ بات کریں اپنے الفاظ کے چناؤ میں بہت احتیاط کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ.